السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے شراب پی کر زنا کیا تھا؟ پیارے دوستو، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے شہرت ان کا عدل اور انصاف تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور انصاف کے ایسے قوانین بنائے کہ ان کے مرتب کردہ قوانین آج بھی نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ کئی مغربی ممالک میں بھی نہ صرف رائج ہیں بلکہ عمرین لا کے طور پر نافذ کی جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن، جن کی کنوت ابو سہمہ تھی، ان کو حد جنا میں 100 کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا، مگر جب 90 کوڑے لگائے گئے تو ان کے بیٹے عبد الرحمن کی موت واقع ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 100 کوڑے پورے لگائے جائیں اور باقی 10 کوڑے ان کی قبر پر مارے جائیں۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور عدل و انصاف کے حوالے سے یہ واقعہ بیان تو کیا جاتا ہے، مگر کیا یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کون سا جرم کیا تھا؟ کیا واقعی عبد الرحمن، جن کی کنوت ابو سہمہ تھی، انہوں نے زنا کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو سہمہ نے ایک یہودی عورت کے شراب پلانے پر شراب پی اور اس کے ساتھ زنا کیا، جس سے اس کو حمل ہوا اور اس عورت نے بچہ جنا اور بچہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں تقریر فرما رہے تھے۔ آپ نے اس عورت سے کہا، یہ بچہ کون ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے ابو سہمہ کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ اس عورت نے کہا، یہ بچہ حرام ہے اور آپ کے بیٹے ابو سہمہ کے زنا سے یہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افلح نام کے ایک جلاد سے ابو سہمہ کے کپڑے اتروا کر 100 کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب 90 کوڑے لگے تو ابو سہمہ زمین پر گر پڑے اور انتقال کر گئے۔ باقی 10 کوڑے ان کی لاش کو یا قبر پر مارے گئے۔ ناظرین، بعض روایت کے مطابق یہ روایت بالکل من گڑنت ہے اور بعض علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس روایت کے من گڑنت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ ہرگز حکم نہیں دیتی کہ مردہ انسان پر حد جاری کی جائے، اسے کوڑے مارے جائیں۔ اور پھر امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول، جو کہ کتاب سنت کا بے شمار علم رکھتے تھے، جو وقت کے مجتہد بھی تھے، وہ ایسا خلاف سرا کام کریں ہرگز نہیں، اور نہ ہم ان کے بارے میں ایسا گمان کر سکتے ہیں۔ ناظرین، روایت کے مطابق اصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبد الرحمن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، جن کی کنوت ابو سہمہ تھی۔ وہ جہاد کے لیے مصر تشریف لے گئے۔ ایک رات انہوں نے نبیج نام کا ایک مشروم پیا کہ جس کا پینا تو فنفسہ تو جائز تھا، البتہ اگر اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو پینا جائز نہیں تھا۔ جو نبیج ابو سہمہ نے پی، اتفاقاً اس میں نشہ پیدا ہو گیا۔ نشہ پیدا ہو جانے کا ان کو احساس پینے سے پہلے نہ ہوا۔ جب پینے کے بعد نشہ ہو گیا تو خوف آخرت اور اللہ رب العزت کے ڈر سے اور تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے انہوں نے امیر مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر خود درخواست کی کہ میرے اوپر نشہ آور نبیج پینے کی حد جاری کر دیجئے۔ دوستو، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر دی، مگر جب ابو سہمہ نے فرمایا کہ اگر حد جاری نہ کرو گے تو میں آپ کی شکایت اپنے باپ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں گا، تب انہوں نے اپنے گھر میں ان پر حد جاری کی۔ یہ بات جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی، انہوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملامت کیا کہ آپ نے
घर में हद क्यों जारी की? यह हद तो जहां आम मुसलमानों पर जारी की जाती है उसी जगह और मैदान में सबके सामने अबू सहमा पर जारी करते। प्यारे दोस्तों, रिवायत के मुताबिक कुछ अरसे बाद जब अबू सहमा हाजिर खिदमत हुए तो अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन पर हद जारी फरमाई और उसके बाद इत्तेफाकन वह बीमार हो गए और उसी बीमारी में उनकी वफ़ात हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को जिना के जुर्म में कोड़े मारे गए थे। यह बात गैर मुस्तनद है। इस रिवायत के मुतालिक इमाम इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह मनगढ़ंत किस्सा है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इमाम इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा इमाम जोहवी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम जलालुद्दीन सुहूती ने भी इस रिवायत को मनगढ़ंत करार दिया है। प्यारे दोस्तों, उलामा फरमाते हैं कि बेशक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक फर्जंद अबू सहमा नामी थे। उनका नाम अब्दुर्रहमान अल-वस्त था। चूँकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 साहबजादे थे के नाम अब्दुर्रहमान थे, इसीलिए बगैर से इम्तियाज बड़े बेटे को अब्दुर्रहमान अकबर, उनसे छोटे को अब्दुर्रहमान अल-वस्त जिनकी कुनूत अबू सहमा थी, और सबसे छोटे बेटे को अब्दुर्रहमान अल-असगर कहा जाता था। हजरत अबू सहमा के जिना बिल जबर का किस्सा और उस इत्तकाबे जुर्म पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हद जारी करने का किस्सा बिल्कुल मनगढ़ंत और बातिल है। दोस्तों, यहाँ एक सवाल यह भी पैदा होता है कि हजरत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू सहमा को जब हद लगा चुके थे तो फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको दोबारा हद किस बिनह पर लगाई, क्योंकि हद तो एक मर्तबा ही लगाई जाती है। इस सवाल का जवाब देते हुए इमाम बेहकी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आपने उनको ताजीरन कोड़े लगाए क्योंकि हद दोबारा कायम नहीं की जाती। दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदल इंसाफ के पैकर थे। उनका इस किस्से के अलावा भी अदल इंसाफ मशहूर है और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल इंसाफ के कई वाक़यात तारीख की किताबों में मौजूद हैं। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी हकीकत के साथ। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।